جی طلباء، تو یہ پارٹ بی آج کے لیکچر کا ہے۔ جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے نثر کی اقسام کے بارے میں کہ نثر کی اقسام کتنی قسم کی ہیں یا ان کو کیسے تقسیم کیا گیا ہے یا نثر کو سمجھنے کے لیے مزید کون سی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو موضوع اور حیت کے اعتبار سے نثر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے نثر کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ اب یہ دو بنیادی قسمیں کون کون سی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کی کوئی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے جی افسانوی نثر، اور دوسرے نمبر پہ ہے غیر افسانوی نثر۔ افسانوی نثر کیا ہے؟ یہ داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ پر مشتمل ہے۔ اور غیر افسانوی نثر کیا ہے؟ اس میں مکتوب ہے، مضمون ہے، مقالہ ہے، سوانح ہے، خاکہ ہے، طنز و مزاح ہے، تنقید و تحقیق ہے، صحافت ہے، سفرنامہ وغیرہ غیر افسانوی نثر میں آتے ہیں۔ ہمارا جو اس سیمیسٹر کا سلیبس ہے یا جو سبجیکٹ میرے ذمہ آیا ہے، میں نے آپ کو پڑھانا ہے، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہمارا افسانوی نثر پہ مشتمل ہے۔ ہم نے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ پڑھنا ہے، تو کوشش کریں گے کہ اگر وقت بچا، یہ چیزیں جلدی کور ہو گئیں تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہوگی کہ جی ہم نثر کی تمام اقسام کو جس حد تک ایکسپلین کر سکتے ہیں کوشش کریں گے کہ یہ ہم ان کو ایکسپلین کریں تاکہ ہمیں یہ چیزیں کلیئر ہو سکے۔ بہرحال ہماری پہلی کوشش، پہلا فوکس یہی ہوگا کہ ہم افسانوی نثر کے تحت جو داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ آتے ہیں ان پہ پہلے ہم کنسنٹریٹ کریں، اس کو سمجھیں اور پھر آگے بڑھیں۔ تو داستان، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ داستان آ رہی ہے۔ داستان کیا ہے؟ ایک کہانیوں کا مجموعہ۔ مطلب داستان میں صرف ایک کہانی نہیں ہوتی، اس میں مختلف قسم کی کہانیاں موجود ہوں گی جو ربط کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی۔ داستان میں ایک چیز کا خاص خیال رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تمام کہانیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، یہ بات آگے بھی پھیل سکتی ہے، لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جی کہ داستان کی پراپر تعریف ہمیں سمجھ آ سکے۔ داستان ایکچولی ہے کیا؟ لوگ کہانیوں کا مجموعہ ہے جس میں جنوں کا ذکر ہونا ہے، جس میں پریوں کا ذکر ہونا ہے، کہانی سے کہانی نکلتی جائے گی، اور اس کی آغاز جو اس کا ہے 19ویں صدی میں ہوا، اور یہ چیزیں جو ہے نا پھیلتی گئیں کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس ایسے سمجھ لیں فرصت بہت زیادہ تھی، تو ٹائم تھا، لوگ بیٹھتے تھے، محفلیں بھی ہوتی تھیں، بیٹھکیں بھی ہوتی تھیں، وہاں گپ شپ بھی ہوتی تھی، یہ قصے کہانیاں بھی چلتے تھے، اور یہ ایک دن کی نہیں ہوتی کہ جو آج کل کے زمانے کی ہے کہ جی مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک دن نکالا اور پکنک آؤٹنگ کے لیے نکل گئے 4 دوست اکٹھے۔ نہیں، پہلے فرصت تھی لوگوں کے پاس، اور لوگ جو ہے ان کے کوئی بڑے خواب نہیں تھے، یہ آج کل کی جو گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، محل ہیں، یہ خواہشیں نہیں تھیں۔ بہرحال ایک خاص طبقہ جو تھا وہ اس سلسلے میں تھا، باقی میکسیمم لوگ جو ہوتے تھے وہ فرصت میں ہوتے تھے، تو وقت کل کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی تھیں، تو وہاں پھر یہ قصے کہانیاں چلتی رہتی تھیں، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا تھا۔ کہانی سے کہانی نکل آتی تھی۔ اس کہانی سے کہانی نکلنے والی ایک لمبے قصے کو آپ کہہ لیں کہ داستان کہتے ہیں۔ یہ بہت طویل ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جی اس میں یہ کوئی نتیجہ خیز بھی ہو، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں، وہ معاشرے کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں، وہ رہن سہن کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں، وہ ثقافت کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں، جو کچھ پہلے ہو چکا ہوتا ہے یا موجودہ حالات میں ہو رہا ہوتا ہے اس کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ان داستانوں سے، ان کہانیوں سے ہمیں صاف ظاہر یہ چیزیں بھی ملتی ہیں۔ ہم اگر اب اس کی تعریف جو یہاں سلائیڈ میں لکھی ہوئی ہے، جو الفاظ دیے ہوئے ہیں، اگر اس کو سمجھیں، پڑھیں، تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جی ہم داستان کے بارے میں کیا الفاظ کا یہاں چناؤ کیا گیا ہے۔ داستان اس صنف ادب کو کہا جاتا ہے جس میں موفوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں اور متعدد کہانیوں کو مربوط کیا جاتا ہے۔ وہی بات کہ ایک ربط کے ساتھ مختلف کہانیوں کو جوڑا جاتا ہے، جس وجہ سے داستان بہت طویل ہوتی ہے۔ یہی جو میں گزارش کر رہا تھا کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔
یہ مہینوں پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے، سالوں پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے، یہ چلتی رہتی ہیں۔ داستان ہماری اصل زندگی سے دور ہونے کے باوجود، وہی بات کہ جی اصل زندگی کی عکاسی تو نہیں کر رہی، لیکن ہم اصل زندگی سے دور ہونے کے باوجود ہماری تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں۔ وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں گزرے وقت کو یا موجودہ وقت کو یہ اس کی ایک تصویر دے رہی ہوتی ہیں، اس کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں۔ باغ و بہار، الف لیلہ، حاتم طائی، فسانہ عجائب اس کی عمدہ مثالیں۔ اب جو پہلی یہاں داستان باغ و بہار کا ذکر آیا ہے، اگر اس کو دیکھیں تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی اگر ہم اس میں جو کہانیوں کا ربط ہے اگر دیکھیں تو اس میں 4 درویشوں کا قصہ ہے، بادشاہ کا قصہ ہے، آزاد بخت کا، اس کے ساتھ خواجہ سگ پرست کا ہے۔ اگر پھر ہر درویش کے قصے میں جائیں تو وہ بہت بڑی تفصیل ملتی ہے اس میں۔ اگر پہلے درویش کے قصے کو دیکھ لیں تو وہ ایک تاجر کا بیٹا ہوتا ہے جس کا والد بچپن میں ہی اس کے بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، اور وہ پھر مال و متاع تو خوب ہوتا ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن اسے صحبت اچھی نہیں ملتی۔ اچھی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی جو دولت ہے وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اپنی بہن کے پاس جاتا ہے۔ وہ بہن اسے یہی کہتی ہے کہ اگر میرے پاس رہو گے تو آپ کو معاشرے کے طعنے سہنے پڑیں گے، لوگ مجھے بھی برا بھلا کہیں گے، تمہیں بھی برا بھلا کہیں گے، لہٰذا یہ تھوڑی سی رقم ہے، اسے لے کے کہیں کوئی کاروبار کر لو، کوئی تجارت کر لو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ تو وہ پھر اس کی ملاقات وہ یوسف سوداگر سے آتی ہے۔ پھر اس پہلے درویش کی کہانی میں یوسف سوداگر کا قصہ آ جاتا ہے، وہ پھر دمشق کی شہزادی کا ذکر آ جاتا ہے، کٹنی کا جو اس کی محبوبہ ہے اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے درویش کی اس میں چلے جائیں کہانی میں تو اس میں بھی صورتحال یہی ہے کہ اس سے بھی پھر کہانیاں مختلف نکل رہی ہیں۔ بصرہ کی شہزادی کی کہانی ہے، پھر آگے چلے جائیں تو پھر اس میں بھی اسی طرح کی یہ 4 درویشوں کے قصے ہیں۔ آزاد بخت کا الگ ایک قصہ ہے کہ وہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ پریشان حال ہے، وہ راتوں کو نکل جاتا ہے، وہ اپنے انتظامی امور سے تھک کے قبرستان میں جاتا ہے جہاں یہ دیے جلائے 4 درویش اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کہانی سنتا ہے، پھر اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ تو یہ پھر اس کے وہ بچے کو جن لے جاتے ہیں، وہی داستان میں جو جنوں کا ذکر ہے، جن لے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نا، اس کو ہی ہم داستان کہیں گے کہ اس میں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہے۔ اگر کچھ بچوں نے باغ و بہار کا مطالعہ نہیں کیا اور داستان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں اگر یہ ایک مثال دینا چاہوں کہ آپ اردو میں ماسٹر کرنے کے بعد کسی جگہ آپ اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ایک اپنی سی وی تیار کرنی ہوتی ہے جس پہ آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، فادر نیم کیا ہے، آپ نے کہاں سے کون سی تعلیم حاصل کی ہے، وہ ایک بایو ڈیٹا آپ کا ہوتا ہے۔ اگر اس میں آپ اسی بایو ڈیٹے کو اگر آپ لے لیں اور اس کو مزید ایکسپلین کرنا شروع کر دیں کہ آپ پیدا کہاں ہوئے، آپ نے پرائمری تعلیم کس سکول سے حاصل کی، وہ سکول کس گاؤں میں موجود تھا، اس گاؤں کے چودھری کا نام کیا تھا، اس چودھری کے بچے کتنے تھے، اس کے جو بچے تھے وہ کیا کیا کرتے تھے، گاؤں کی آبادی کتنی تھی، وہ پھر کہانی گاؤں کی نکل پڑے گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ پھر ذکر کریں اپنی مڈل تعلیم کا۔ مڈل تعلیم اگر آپ کا اسکول پرائمری سے مڈل کی طرف جاتا ہے، اسکول چینج ہو جاتا ہے، پھر اس گاؤں کا ذکر کریں گے، پھر اس کے چودھری کا ذکر کریں گے، پھر اس کی آبادی کا ذکر کریں گے، پھر آپ میٹرک کی طرف چلے جائیں، ایسے کالج کی تعلیم کی طرف، پھر یونیورسٹی کی تعلیم، مطلب اپنے فیلوز کے قصے کہانیاں لکھنا شروع کر دیں کہ جی اتنے میرے دوست تھے، یہ ان کی مصروفیات تھی، یہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا، ان کے اتنے بہن بھائی تھے۔ مطلب جیسے کہتے ہیں نا، ہم دودھ کی لسی اور پھر لسی کو بڑھاتے ہی جائیں۔ داستان چھوٹے لفظوں میں، اسمال لفظوں میں اگر اس کو ہم کہیں تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، جس سے اچانک سے ایک چیز ابھی منزل تک نہ پہنچی ہو، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا ہو، لیکن ایک اور بات شروع ہو جائے، ایک اور کہانی شروع ہو جائے، ایک اور قصہ شروع ہو جائے، تو اس سارے سلسلے کو ہم داستان کہتے ہیں۔ ہمارا یہ کلپ بھی 10 منٹ کمپلیٹ کرنے والا ہے۔ بہرحال تیسرے کلپ میں ہم کوشش کرتے ہیں داستان کو بھی کسی حد تک پورا کرتے ہیں، اور اس کے باقی جو پارٹس ہیں ان کی طرف بھی ہم چلتے ہیں۔